اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہمارا بنیادی مقصد صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی یعنی خاتون خانہ کو، بیسک یونٹ آف دا فیملی کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے یعنی فضائل سے اور مسائل سے روشناسی، آگہی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے۔ اس مقصد کے تحت ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ براہ راست حاضر ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہم بات کر رہے ہیں جادو ٹونے کی حقیقت کے تعلق سے۔ جادو وچ کرافٹس ہے، میجک ہے، سحر ہے سین کے زیر کے ساتھ، یا وہ طلسم ہے جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عاملین کا رخ کیا جاتا ہے جناب، اور ان فاسد مقاصد کے حصول کے لیے ظاہر ہے وہ کچھ ایسے راستوں کو اختیار کرتے ہیں کہ جو شریعت کو بالکل پسند نہیں ہے، اور جادو کرنا یا کروانا جناب باہر صورت ہر حال میں گناہ کبیرہ ہے، اور اگر کفریہ کلمات اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بہت کانشیس ہونا ہے، اور جو میری حساس بہنیں اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں وہ اپنی بھی ذہن سازی کیجئے اور اپنے متعلقین کو بھی سمجھائیے کہ یہ مذاق بات نہیں ہے، اور جتنا ہو سکے بلکہ ہر ممکن ہی اس سے بچا جائے۔ تو جناب یہ تو بات ہو گئی کہ جادو کرنا یا کروانا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بات اس سے آگے بڑھی، اور کل ہم نے بات کی عملیات کے تعلق سے، یعنی وہ پوشیدہ اعمال کے جو عاملین کے پاس جا کے کروائے جاتے ہیں اور پھر وہ انڈائریکٹ کسی کو ضرر بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو مومن تو جناب نفع بخش ہوتا ہے۔ آج بھی ہم اسی تعلق سے گفتگو کریں گے کہ یہ جو عاملین کے پاس جایا جا رہا ہے، کوئی میٹھی چیز کھلائی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی کو قابو کر لیا جائے، اپنا تابع کر لیا جائے، تو کیا اس کی شرعی حیثیت ہے؟ حاضرات کا کیا حکم ہے؟ عملیات کی اجرت لینا، اور بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں۔ کوئی چیز کھو گئی ہے، گمشدہ شخص ہے، اس کی معلومات لینے کے لیے بھی عاملین کا رخ کیا جاتا ہے۔ تو جناب عامل ایسا ہو کہ پھر وہ کامل بھی ہو، حضرت صاحب رہنمائی فرمائیں گے، لیکن عالمات بھی میرے ساتھ موجود ہیں آن پیپر براہ راست، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ یہ دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی روشنی میں خواتین کی رہنمائی کرتی ہیں، ماشاءاللہ۔ سادہ، آسان اور عام فہم، نفع بخش ان دونوں کا طرز بیاں ہے۔ سلام عرض کر رہی ہوں عالمہ صفا فاطمہ کو اور عالمہ عائشہ مختار کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، ماشاءاللہ۔ آپ دونوں کے لیے دعا گو ہوں، پروردگار آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کرتی رہیں، اور آج بھی ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں۔ جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ماشاءاللہ مقتدر ہیں، معزز ہیں، اور ہم آپ سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا خوبصورت لب و لہجہ ہم پہ اثر بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں، استاذ المکرم ہیں، شیخ الحدیث ہیں، مفتی محمد آسن نوید خان نیازی دامت فیودہم، آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمہ صفا فاطمہ، آپ اپنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھائیے کہ حاضرات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرات سے مراد یہ ہے کہ جنات کو کچھ مخصوص عملیات کے ذریعے
اپنے قابو میں کر لینا، اپنے تابع کر لینا، ان سے گفتگو کرنا، ان سے مدد حاصل کرنا. اسی کو تسخیر جنات بھی کہتے ہیں اور اسی کو تسخیر موکل بھی کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے منع کیا گیا ہے شریعت مطہرہ میں، اور وجہ ایک بنیادی وجہ تو اس کی یہی ہے کہ جیسے انسان آزاد ہیں اسی طرح جنات بھی آزاد ہیں. اب ان کو اپنے تابع کر لینا اور ان کو قید کر لینا، گویا کہ غلام بنا لینا، یہ شریعت مطہرہ میں پسندیدہ نہیں ہے. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو انفارمیشن آپ کو دیں گے، آپ ان سے گفتگو کریں گے، ان سے مدد حاصل کریں گے، تو اس انفارمیشن میں کہیں نہ کہیں شیاطین کی مداخلت شامل ہوتی ہے. اچھا. پھر جو وہ انفارمیشن دیں اس کی اوتھینٹسٹی کچھ بھی نہیں ہوتی، اور وہ ہوائی باتیں ہوتی ہیں، اکثر ان میں سے ہوائی باتیں ہوتی ہیں، سچ کے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ شامل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری قباحتوں کی وجہ سے اس عمل کو شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. پھر دوسری طرف اگر کسی کو یہ تسخیر حاصل ہو جائے تو وہاں پر پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پھر وہ مال کمانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اسی طرح لوگوں پر دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے شوق کے لیے اس کام کو جاری رکھا جاتا ہے. تو جہاں پر ضرورت کے لیے بھی منع کیا جا رہا ہے، سوائے بہت ہی کوئی خاص کیس ہو، اس کے علاوہ عام جو صورتحال ہے اس میں منع کیا جا رہا ہے کہ ان سے مدد نہ لی جائے، ان سے گفتگو نہ کی جائے، اور ان کو اپنے تابع اس طرح سے نہ رکھا جائے. تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ صرف شوق کے لیے یا اپنی لوگوں کے سامنے اپنا اثر و رسوخ بٹھانے کے لیے یا مال کمانے کے لیے بدرجہ اولا اس میں قباحت آ جائے گی. ایک بات یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عمل یہاں پر دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں حاضرات کی، اس میں خود کسی عمل کے ذریعے تسخیر کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کو کر دیا تھا، اور وہ ساری زندگی اسی طرح تابع رہے. لیکن جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارکہ دیکھتے ہیں تو وہاں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک جن حاضر ہوا بھی ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود قدرت اور اختیار کے اس کو آزاد کر دیا، اس کو اپنے پاس نہیں رکھا. تو جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمارے سامنے ایک ثبوت مل رہا ہے تو وہ بطور معجزہ ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا. عام جو صورتحال ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یا مدد طلب کرنے کے لیے جنات کو قید کرنا، یہ ایک آزاد مخلوق ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہوگی. اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے ہمیں اسباب ظاہری کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک چیز وہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس کی طرف جائیں، بنسبت اس کے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے ایک آسان راستہ ہمیں انتخاب کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو اختیار کریں. علاج کے لیے اللہ رب العزت نے دعائیں بھی عطا فرمائیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس طرح کے وظائف وغیرہ عطا کر دیے ہیں کہ ایک مومن کو ان چیزوں کی طرف جانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ہمیں قرآن اور حدیث رہنمائی کر رہی ہے اسی سے علاج کرنا چاہیے، ظاہری اسباب کی طرف جانا چاہیے. ان چیزوں کو اختیار کرنا، موکل بنانا یا حاضرات وغیرہ کے معاملات میں پڑھنا، یہ شرعاً ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے اور اس سے منع کیا گیا. شرعاً ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، سے منع کیا گیا ہے. میں آپ کی سمت آؤں گی، اور عالمہ عائشہ مختار ہمیں یہ سمجھائیے کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ کسی ایک خاص صورت کا عامل ہے، یا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ مخصوص تعداد میں ایک فکس نمبر ہے، اگر اس میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے تو اس صورت کا عامل بنا جا سکتا ہے، یا لوگ بن چکے ہیں. اس طرح کے تصورات عوام الناس میں موجود ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دیکھیں، در حقیقت عامل وہ شخص ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے، اس کو سمجھے اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو. یہی اس کا لغوی اور شرعی مفہوم ہے. البتہ عامل کی اصطلاح ایک مخصوص معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید فرقان حمید کی کسی خاص صورت کو مخصوص تعداد میں اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اس کے روحانی فوائد و ثمرات کو حاصل کر سکے. مثلا سورہ یاسین شریف کو کسی خاص تعداد میں پڑھیں تاکہ اس کے جو مخصوص فوائد اور ثمرات ہیں روحانی طور پر وہ حاصل کیے جا سکیں، تو اس کو سورہ یاسین شریف کا عامل کہا جاتا ہے. اچھا، اس مفہوم کو اگر ہم ان ڈیٹیل دیکھیں تو اس میں دو چیزیں بہت واضح ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت روحانی فوائد و ثمرات کے حصول کے لیے کرنا.
تو دیکھیں جہاں قرآن مجید فرقان حمید عمل کی کتاب ہے، وہیں پر اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت سے باطنی شفا اور تاثیر حاصل ہوتی ہے اور روحانی فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی بعض صورتیں اور بعض آیتیں بعض خاص چیزوں کی تاثیر کے لیے مخصوص ہیں، مثلا آیت الکرسی حفاظت کے لیے خاص تاثیر رکھتی ہے، تو اس طرح پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کسی نمبر کو خاص کر لینا، یعنی خاص تعداد میں اس صورت یا آیت کا پڑھنا، تو اس میں بھی شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی ممانعت وارد نہیں ہوئی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں بعض وظائف ایسے ہیں جن میں تعداد کی صراحت باقاعدہ حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ مثلا جیسے آپ دیکھیں کہ تسبیح فاطمہ ہے، اس میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کو 33 مرتبہ اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایک سریے کے لیے مطلب جہاد کے لیے روانہ فرمایا، تو ان لوگوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں کے لوگ اپنے سردار کو لے کر آئے جس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا اور وہ اس پر دم کروانا چاہتے تھے، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ شریف 7 مرتبہ پڑھ کر اس شخص پر دم کیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بعد ازاں اس بات کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا اور فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ رقیہ ہے، یعنی کہ یہ دم ہے، یہ تو دم ہے۔ تو اس طرح سے تعداد کو مخصوص کرنے کی صراحت بھی ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اور بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتیں مخصوص تعداد میں پڑھنا یہ بزرگوں کے تجربات سے ثابت ہوتا ہے، یعنی مخصوص تعداد میں کسی صورت کو پڑھا جائے تو اس سے زیادہ فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں اور اس کے فیوز و برکات مزید حاصل ہوتے ہیں، تو اس پر بھی عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، اس کو بزرگوں کے تجربات کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ ان مجرب طریقے پہ عمل کرنے سے قبولیت کی اور مقصد میں کامیابی کی زیادہ امید ہوتی ہے۔ بس اس میں شرط یہ ہے کہ اس کو فرض، واجب یا سنت کا درجہ نہ دیا جائے، اسے دوسروں پر لازم نہ کیا جائے، اور اسے جو نہ کرے اس کو گناہ گار یا برا تصور نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، پھر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے۔ بریک لے رہے ہیں، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے جادو ٹونے کی حقیقت کے تعلق سے، اور آپ براہ راست یعنی لائیو کالز کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ان نمبرز پہ جو کہ آپ کی ٹی وی اسکرینز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان نمبرز پہ کال کیجئے، اور جو بھی کوئری آپ کے اذان کے نقشوں پہ ابھر رہی ہے وہ یہاں شامل کیجئے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل حضرت صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ اس وقت میں حضرت صاحب ہی کی سن بڑھ رہی ہوں، اور حضور حاضرات کی شرعی حیثیت کے باب میں کلام ہوا، اور کسی شخص کا کسی خاص صورت کا عامل بن جانا، اس حوالے سے کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک حاضرات کی بات ہے تو اس کے اندر جو اس کے طریقے ہیں، اس کی جو اصل ہے وہ تو اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن آج کل جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، ایک تو ان میں متقی پرہیزگار لوگ، ذی علم لوگ نہیں ہوتے۔ متقی پرہیزگار اور ذی علم نہ ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے اور ٹھگ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت سی غلط چیزیں اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے عمومی طور پر ہم اس سے منع ہی کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی عوام کو تو خیر اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، کہ اس میں خطرے کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی جو رعایت کرنے کے جو طریقے ہیں، بہت سی چیزوں کی اس میں رعایت کرنی ہوتی ہے، وہ کرنا جو ہے وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر جو اوتھینٹسٹی ہے اس کا بھی معاملہ درست، وہ اس کو جانچ پانا یہ بھی صحیح۔ پھر ایرر جو ہے وہ ایرر لگتا ہے، بہت سے ایرر لگتے ہیں عام آدمی کے لیے، اس کی حقیقت کو سمجھنا اور یہ صحیح ہے یا نہیں، اور یہ واقعی وہ جو چیز پڑھی گئی ہے اسی کا موکل ہے یا یہ اور کوئی شیطان ہے یا اور کوئی شریر جن ہے یا کافر جن ہے، یہ سمجھ پانا، یا یہ میرے اپنے خیال امیجینیشن ہے، میرا تصور ہی ہے، یہ ساری باتیں جو ہے یہ سمجھ پانا، اس میں
ڈیفریشیٹ کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یا تو کوئی جو ہے وہ اہل اللہ ہوں, بزرگ ہوں, نیک صالح ذی علم ہوں, ان کی بات تو الگ ہے, لیکن ویسے جو عام لوگ ہیں ان کو اس سے بچنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کے پاس بھی جانے سے بچنا چاہیے کہ جن کی شہرت اس طرح کی ہو کہ وہ اس طرح حاضرات کے کام کرتے ہوں, اس طرح کے عملیات میں انوالو ہوں. کیونکہ عام طور پر جو اس طرح کے عملیات میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ ایک تو ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے, ذی علم نہیں ہوتے, باقاعدہ پراپر عالم نہیں ہوتے, اور پراپر عالم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں شرعی طور پر. اور دوسرا جو ہے متقی پرہیزگار بھی نہیں ہوتے, تقوی پرہیزگاری والے لوگ بھی کم ہوتے ہیں. تو اس لیے اور پھر خطرہ بھی اس میں بہت زیادہ ہے, تو اس سے بچا ہی جائے اور ایسے لوگوں سے بھی بچا جائے. باقی اگر واقعی کوئی ذی علم ہے, متقی پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے, اہل اللہ میں سے ہے, اور وہ تمام چیزیں تمام شرائط ان کی رعایت کرتا ہے, اسے ملوز رکھ کر کوئی کرتا ہے, تو اس کے بارے میں ہمارا کوئی کلام نہیں ہے, اس پہ ہم کلام نہیں کر رہے. لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں جو صحیح عمل کر سکتے ہوں اور صحیح عمل کر رہے ہوں. یہ تو اصولی بات میں نے کہہ دی حاضرات کے حوالے سے. آ جائیے دوسری چیز کی طرف کہ کسی چیز کو پڑھنا مخصوص تعداد میں اور پڑھنے پر جو ہے اس کا عامل ہو جانا. دیکھیں ایک تو یہ ہے قرب الہی کے لیے پڑھنا, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا. تو اللہ کی رضا کے لیے تو آپ جو بھی چیز پڑھنا چاہیں جب پڑھنا چاہیں اجازت ہے, اللہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر تلاوت ہے, وہ آیات ہیں صورتیں ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو اس میں جو طہارت کی بنیادی شرط ہے کہ وہ مخصوص ایام میں نہ ہو, اس سے ہٹ کر آپ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں, اللہ کی پاک نام الاسماء الحسنی ان کا ورد کریں, یا قرآن مجید فرقان حمید کی مخصوص صورت پڑھیں, یا مخصوص آیات پڑھیں, یا درود شریف پڑھیں, یا استغفار پڑھیں, یا 6 کلمے پڑھیں, یا لاحول شریف پڑھیں, یا اور کوئی چیز بابرکت چیز جو ہے وہ اگر آپ پڑھتے ہیں, یا دعائے معصورہ ہیں وہ پڑھتے ہیں جو کتاب و سنت میں دعائیں آئی ہیں, تو ان کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ نے قرب الہی کے لیے پڑھنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے, تو 1 بار پڑھیں, 2 بار پڑھیں, 3 بار پڑھیں, اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی سختی بھی نہیں ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بھی نہیں ہے. لیکن لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں کچھ خاص مقاصد کے لیے, اللہ کے قرب سے ہٹ کر, رضا الہی کی نیت سے ہٹ کر کسی اور مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے. تو پھر ایک تو یہ کہ مقصد جائز ہونا چاہیے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اور وہ جائز مقصد قرب الہی یا رضا الہی سے ہٹ کر ہے, مثلا آپ اپنے کسی کام کے لیے پڑھ رہے ہیں, تو اس صورت میں پھر ہم یہ مشورہ دیتے ہیں اور پریفر کرتے ہیں کہ صورت میں اگر آپ نے پھر کوئی چیز پڑھنی ہے تو کسی ذی علم صاحب اجازت بزرگ سے اجازت لے کر پڑھیں, یعنی ان کی رہنمائی سے پڑھیں. کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر کچھ چیزوں کی اپنی تاثیرات ہوتی ہیں, چاہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہوں یا صورتیں ہوں, یا استغفار ہو, یا آیت کریمہ ہے, یا لاحول شریف ہے, یا جو بھی ورد ہے. ہر ورد کا, ہر وظیفے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. کسی کی تاثیر بہت زیادہ جلالی ہوتی ہے, کسی کی تاثیر جمالی ہوتی ہے. تو پھر یہ جو زیادہ جلالی تاثیر والے اذکار ہوتے ہیں, اوراد ہوتے ہیں, تو یہ جائز تو ہوتے ہیں, لیکن ان کو پڑھتے ہوئے کچھ خاص قسم کی احتیاط ملوز رکھنی ہوتی ہے, اور ایک خاص قسم کی تعداد میں پڑھنے ہوتے ہیں, جس کو روحانی دنیا میں زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے, کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک زکوٰۃ ہے. پھر زکوٰۃ کے وہ مختلف طریقے ہیں, زکوٰۃ صغیر بھی ہوتی ہے, زکوٰۃ کبیر بھی ہوتی ہے, کچھ اور بھی ہیں جن کو کبائر اکبر الکبائر کے نام بھی دیتے ہیں. 4-5 الگ الگ طریقے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے. یعنی اس میں کوئی مال وغیرہ نہیں دینا ہوتا, بس یہ ہوتا ہے کہ اس میں مخصوص تعداد ہوتی ہے اور مخصوص طریقہ ہوتا ہے, اور مخصوص چیزوں سے, کھانے پینے کی مخصوص چیزوں سے کچھ پرہیز کرنا ہوتا ہے اس دوران جب وہ عمل کیا جا رہا ہو. اور جو اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کرنا, خیرات کرنا, یہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. بعض صورتوں میں زکوٰۃ کے اندر شامل ہوتا ہے یہ صدقہ خیرات, اور بعض صورتوں میں شامل نہیں ہوتا. بہرحال تو وہ اسی لیے کسی ذی اجازت بزرگ سے, جو ذی علم ہوں, اللہ والے ہوں, ان کی رہنمائی سے کرنا ہوتا ہے, ورنہ بندے کو بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ اس دوران خوراک ایسی استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی تاثیر بھی گرم ہے, جلالی تاثیر ہے, اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی تاثیر بھی جلالی ہے, تو اس کی وجہ سے بعض اوقات بندے کے دماغ, مینٹل ہیلتھ پہ اثر پڑتا ہے یا فزیکل ہیلتھ پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. تو صرف اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی صاحب اجازت بزرگ سے اجازت لے لیں, رہنمائی لے لیں. باقی جہاں تک کہ شرعی بات ہے, یعنی فقہی طور پر, تو فقہی طور پر یا شرعی طور پر کوئی یہ اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی اجازت لیے بغیر بھی کر لیتا ہے
تو جائز ہے، کوئی ناجائز یا گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی جو نیت ہے یا جو مقصد ہے وہ جائز ہونا چاہیے، وہ ناجائز نہ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا طریقہ کار ہے پڑھنے کا، وہ طریقہ کار بھی جائز ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو جیسے کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ خاص انداز اختیار کرتے ہیں تو قرآن شریف کو الٹا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا آیات کو معاذ اللہ الٹا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی ایجاد نہیں، یعنی طریقہ جو آپ کا پڑھنے کا ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے، نیت اور مقصد بھی جائز ہونی چاہیے. تو جائز ہونے میں کلام نہیں ہے، لیکن کسی صاحب ایجاد بزرگ سے جو ذی علم ہو ان سے رہنمائی لے کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ ہر قسم کے جو آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے، مینٹل ہیلتھ کے بھی ایشوز کریٹ نہ ہو، فزیکل ہیلتھ کے ایشوز بھی کریٹ نہ ہو، اور آپ صحیح راستے پہ رہیں. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کا. عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی، اور یہ بتائیے کہ عملیات، دم یا تعویذ وغیرہ کی اگر اجرت لی جائے تو فقہائے کرام اس تعلق سے کیا فرماتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، یہ جس طرح باقی علاج ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک علاج کی صورت ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہاں پر بھی اجرت ہوتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی اجرت جو کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے افورڈیبل ہی نہ رہے، تو ایک لمٹ میں اگر کوئی اجرت مخصوص کر دی جاتی ہے تو اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش موجود ہے. اگرچہ یہ قرآن اور حدیث کی جو دعائیں ہوتی ہیں یا اسماء الہیہ ہیں ان سے علاج ہو رہا ہے، لیکن بہرحال ایک علاج تو ہے، لہٰذا اس کی اجرت فکس کرنا یہ درست ہے. اور بس علاج درست ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے تعویذات کے بارے میں بھی اسی حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اس کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے، اس میں غلط کلمات شامل نہ ہوں، نامعلوم الفاظ شامل نہ ہوں جن کے معنی معلوم ہی نہیں، ایسے الفاظ وغیرہ شامل نہ ہوں، غیر شرعی امور شامل نہ ہوں. مثال کے طور پر خواتین مردوں کے پاس جا رہی ہیں اور اس میں پردے کی احتیاط بھی نہیں کر رہی، تو اس طرح کی اگر قباحتیں نہیں ہیں، متقی پرہیزگار شخص کے پاس جا رہے ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی اجرت وغیرہ کا سلسلہ ہے تو بالکل اس کو اسی طرح دیکھ لیجئے کہ جیسے مینٹیننس کے لیے بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے اماؤنٹ کی، اور اس کے علاوہ وہ شخص جو آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کی مدد کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے دیگر امور چھوڑ کر یہاں پر اس کام کے لیے مشغول ہے، لہٰذا اجرت فکس کرنے میں حرج نہیں، کوئی اچھا دینے میں بھی حرج نہیں ہے. آپ کی سمت آؤں گی. اور بعض لوگ میٹھی چیز، چینی وغیرہ یہ دم کر کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شوہر کو کھلا دو، فلاں کو کھلا دو. اب ظاہر ہے خواتین جو ہیں وہ ان کے پاس جا رہی ہوتی ہیں اور ان کی طلب بھی یہی ہوتی ہے کہ بھئی فلاں شخص ہمارا تابع ہو جائے، تو وہ پھر پڑھ کے دیتے ہیں کہ آپ یہ میٹھی چیز یا چینی وغیرہ اس کو کھلا دیں تو یہ جو آپ کا مقصود ہے یہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، عمومی مفہوم کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھا جائے تو شریعت میں شوہر کی تابعداری مطلوب ہی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی تابعداری کرے. یعنی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بیوی حکمرانی کرے اور شوہر اس کی فرما برداری کرے، اپنے تمام معاملات میں وہی فیصلے کرے اور شوہر کو فیصلے کا اختیار نہ ہو. ایسا نہیں ہے. حالانکہ شریعت نے شوہر کو قوام بنایا ہے اور زوجہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی فرما برداری اختیار کرے. تو جو صحیح اور شرعی عاملین ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی غلط چیزوں کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن جو غیر شرعی عاملین ہوتے ہیں وہ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹھگ ٹائپ کے کہ وہ تو اور چاہتے ہیں کہ آئیں ہم پیسے بنائیں. جی بالکل. تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں چیز چاہے میٹھی ہو یا کچھ بھی ہو، یہ چیز ہم پڑھ کر دے رہے ہیں، شوہر کو کھلا دو یا فلاں شخص کو کھلا دو تو وہ تمہارے تابع ہو جائے گا. اچھا، اب تابع ہونے سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا اپنا ارادہ اور اختیار اور جو سیلف کنٹرول ہے اور جو قوت فیصلہ اور اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ شخص آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، آپ کے قابو میں آ جائے گا. تو یہ ایک طرح سے انسان کے ارادہ اور اختیار کو سلب کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آزاد انسان کو صاحب ارادہ و اختیار بنایا ہے، تو یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہو سکتا. اکثر جو اس طرح کے عاملین ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، وہ صرف دھوکہ دہی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ایسا ہو جائے گا، وہ ویسا ہو جائے گا، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، محض لوگوں سے مال بٹورنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. صحیح. تو ان کے پاس تو جانے سے ہمیں ویسے ہی بچنا چاہیے. لیکن اگر واقعی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس سے کسی کو وہ آپ کے قابو میں کر دے، تب بھی ایسے لوگوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم.
معذرت یہ لائن ڈراپ ہو گئی, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. جی میں جی میں عرض یہ کر رہی تھی کہ اگر واقعی کوئی ایسا عمل کرتا بھی ہے کہ جس سے کسی کا ارادہ اور اختیار ختم ہو جائے, تب بھی ایسے عاملین کے پاس جانا بالکل درست نہیں ہوگا, کیونکہ انسان کے, جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا, کہ انسان کے ارادہ اور اختیار کو سلب کرنا درست نہیں ہے. اور جو لوگ یہ عملیات کر رہے ہوتے ہیں اکثر ان کا عمل جادو یا جادو سے مشابہ ہوتا ہے, جس کی قرآن مجید, فرقان حمید اور احادیث طیبات میں صراحت کے ساتھ ممانعت بیان کی گئی ہے. تو اگر اس طرح کے عاملین ہوں تو ان کے پاس جانا تو بالکل بھی درست نہیں ہے. صحیح. تابع کرنے کے بجائے اگر آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ ان کا دل جیت لیں, ان کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہو جائے, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے جو چیز شریعت نے جائز ہی نہیں رکھی, ایسے کیسے آپ کسی کو پہ پورا کنٹرول حاصل کر سکتی ہیں. تو بہنوں سمجھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اور خواتین میں جناب جادو ٹونے کی حقیقت پہ کلام کیا جا رہا ہے. حضرت صاحب کی سمجھ بڑھ رہی ہوں, اور ایسا بریک سے قبل عالمات سے جو سوالات میں نے کیے تھے وہ یہ کہ دم, تعویذ یا عملیات کی اجرت لینا, اس حوالے سے فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں, اور کسی کو میٹھی چیز یا چینی وغیرہ دم کر کے کھلا دی جائے کہ وہ میرا تابع ہو جائے, اگر کوئی عامل ایسا کر کے دے دے تو کیا اس کا حکم شرعی؟ لیکن جہاں تک یہ تابع کرنے کی بات ہے تو بہت سی خواتین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا میاں جو ہے بس وہ ہماری کسی بات پہ آگے سے کچھ کہے ہی نہ, جو بات ہم منہ سے نکالیں بس وہ جو ہے خاموشی کے ساتھ سر جھکا دے, سر تسلیم خم کرے اور ہمارا بالکل مطیع اور فرما بردار بن جائے. تو یہ تو خیر ایسی خواہش ہے, وہ کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. ویسے یہ خواہش جائز بھی نہیں ہے اس طرح کی خواہش کرنا ہے کہ بھئی بالکل جو ہے شوہر کوئی بات ہی نہ بولے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے اولاد یہ کہنا شروع کر دے کہ والدین ہمیں کچھ کہیں ہی نہ, کسی بات پر کچھ نہ کہیں, نہ ہمیں کوئی روک ٹوک ہو, اور جو بھی بات ہم کہیں بس وہ ہمارے جو ہے وہ تابع محمل بن جائیں. تو اس طرح جیسے اولاد کا اس طرح کی خواہش کرنا ٹھیک نہیں ہے, تو اسی طرح زوجہ کا بھی یہ خواہش کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ شوہر کوئی بات کہنا ہی چھوڑ دے. شوہر بہرحال قوام ہے, اور دیکھیں اگر عورت شوہر کی بات نہ مانے تو معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون نافرمان ہے, یہ شوہر کی بات نہیں مانتی, یا یہ ناشکری ہے. لیکن اگر شوہر بیوی کی بات نہ مان رہا ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ شوہر نافرمان ہے. یہ ایسی ہے جیسے اولاد والدین کی بات نہ مانے تو یہ کہا جاتا ہے اولاد نافرمان ہے. لیکن اگر والدین جو ہے وہ اولاد کی بات نہ مانے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ والدین نافرمان ہیں. تو ایک تو یہ سٹیٹس, یہ درجہ جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. جو کتاب اللہ کی بات ہے, جو سنت رسول اللہ میں ہے, اللہ رسول علیہ السلام نے جو احکام جس طرح دیے ہیں اسے بہرحال ہمیں جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے. اور اس میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات بھی نہیں ہے. جو اللہ رسول کا حکم ہے, جو اللہ رسول نے جس انداز پر دیا اس انداز میں ہمیں اسے بہرحال ماننا چاہیے, اور ہماری خواہشات بھی اس کے تابع ہی ہونی چاہیے. اور جو ایمان والی خواتین ہیں, ایمان والی عورتیں ہیں, سبحان اللہ, وہ اللہ رسول کی بات کو ہی اہمیت دیں گی. تو اللہ رسول کی بات کو اہمیت دینی چاہیے, اور اس طرح کی ناجائز خواہشات نہیں کرنی چاہیے, اور نہ ہی ان خواہشات کو پالنا چاہیے. یہ تو ہو گئی اصولی بات. اور اگر کوئی عامل ہو یا کوئی اور, وہ اگر ایسا دعویٰ کرے کہ بھئی میں اس طرح کر دوں گا اور اس طرح ہو جائے گا, اول تو اس طرح ہوتا نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بندہ. اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہ جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی واقعی سمجھدار ہوگا, جو ذی علم ہوگا, تو وہ تو الٹا آپ کو سمجھائے گا کہ یہ آپ کی خواہش ٹھیک نہیں ہے, آپ درست کریں. اچھا, یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی کیٹاگوریکلی. اب دوسرا پہلو ہے کہ یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ سخت ہے, ضرورت سے زیادہ سختی کرتا ہے, یا بیجا سختی کرتا ہے, یا کوئی جائز بات ہے, درست بات ہے, معقول بات ہے, اس کو بھی نہیں مانتا, یا مزاج کا تیز ہے بہت زیادہ, اور یہ اس وجہ سے کوئی چیز چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ جو مزاج میں اس کے تھوڑا نرمی آ جائے, تھوڑا الفت آ جائے, گھر کے اندر جو اخلاق کا معاملہ ہے یہ بہتر ہو جائے. اس طرح کی کوئی اگر بات ہے تو یہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی نہ اس خواہش میں کوئی مسئلہ ہے, نہ اس کے لیے کچھ پڑھنے میں یا کچھ کھانے میں یا کھلانے میں مسئلہ ہے. بس یہ ہے کہ اس میں یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھوا رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو, یا الاسماء الحسنی ہو, یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کا کلام ہو, ادعیہ معصورہ ہو, درود شریف ہو, جو جائز چیز ہے, جس کا پڑھنا درست ہے, وہ اگر پڑھ کر پانی پہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی پلا دیا, کھانے کی چیز چاہے وہ میٹھی چیز ہو یا ویسے اس پہ پڑھ کے جو ہے اگر آپ نے وہ کھلا دیا
دیا پلا دیا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کے لیے بعض اوقات ہم بھی بتا رہے ہوتے ہیں جیسے یا لطیفو یا ودودو ہے, اگر کوئی خاتون یا لطیفو یا ودودو پڑھتی ہے تو باذن اللہ شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے, جبکہ اس کا اخلاق اپنا اخلاق بھی بہرحال درست کرنا چاہیے اور جو ظاہری تدبیر ہے وہ بھی صحیح اختیار کرنی چاہیے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہ اس سے اوپر اٹھ کر یہ کہ بس جو ہے وہ شوہر مطلقاً فرما بردار ہو جائے, مطیع ہو جائے, جو بات ہم منہ سے نکالیں بس وہ مانے ہی مانے, ہماری کسی بات مظلوم بن جائے, نہ کرے ہی نہیں کسی بات کو, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ خواہش ٹھیک نہیں اور نہ اس کے لیے کچھ پڑھنے کی اجازت ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا میں آپ کی سمت آؤں گی. عالمہ صفا فاطمہ, اور گمشدہ یا چوری شدہ چیز کی معلومات کے لیے بھی جناب عاملین کا رخ کیا جاتا ہے. وہ وال چاکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے نا, وہ تو ہر چیز کا کلیم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو ہر چیز ہو جاتی ہے, تو پھر بہرے وہاں بھاگ رہی ہوتی ہیں. کیا کہیے گا؟ جی, اوتھینٹک نہیں ہوتی کسی بھی قسم کی ایسی معلومات کہ غیب کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ وہ غیب کی باتیں بتا رہا ہے, تو اس میں بہت زیادہ غلطی کے چانسز ہوتے ہیں. اور ان کی کہی ہوئی بات کی وجہ سے کسی کو چور ٹھہرا دینا یا قصوروار ٹھہرا دینا, یہ بھی انتہائی غلط طریقہ کار ہے. زن اپنا سوء زن سے بچنا چاہیے, اچھا گمان انسان کو رکھنا چاہیے کسی کے بارے میں. رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, کسی اپنے قریبی کا نام بھی بتا دیتے ہیں. عقائد میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم یہ سمجھیں گے یا یہ تصور کریں گے کہ سامنے والا شخص اگر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ غیب کی بات بتا رہا ہے تو وہ صحیح ہی بتا رہا ہے, تو یہاں تو عقائد کے اوپر بھی پھر آبجیکشن ہوتا ہے کہ پھر یہ عقیدہ کس قسم کا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو غیب کی بات ہے اس کے بارے میں کسی دوسرے کا دعویٰ کرنا اور اس کا ہمارا ایکسیپٹ کر لینا کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے وہ صحیح کہہ رہا ہے, جبکہ حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے سخت ممانعت بھی آئی ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں تو اس طرح مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ کچھ معلومات اس طرح کی لیتا ہے تو 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور ایک حدیث پاک میں اس طرح سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کو جھٹلایا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیا. یعنی ایمان کی جو صحیح تصویر کشی ہے اور جو تصویر پیش کی ہے دین اسلام نے, اس کا انکار کیا یا اس کو جھٹلایا. تو اس لیے کاہن کے پاس جانا یا ایسے لوگوں پر بھروسہ کرنا کہ جو غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں, نہ تو ان کا دعویٰ درست ہے اور نہ ہی جانے والے کا جانا درست ہے. اچھا, غیر مسلم جو عاملین ہیں ان کے پاس جانے کا کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیں بہت واضح ہے. شریعت مطہرہ ہمیں کسی ایسے مسلمان عامل کے پاس جانے کی بھی اجازت نہیں دیتی جو غیر شرعی اعمال کرتا ہو, گناہوں کے کام کھلم کھلا کرتا ہو اور دیگر شریعت مطہرہ کے احکامات کی پاسداری نہ کرتا ہو. تو پھر غیر مسلم عامل کے پاس جانا تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا, کیونکہ وہ لوگ اکثر جو عملیات کرتے ہیں وہ اکثر اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ کلمات استعمال کرتے ہیں, غیر شرعی اور غلط طریقے استعمال کرتے ہیں, جنات یا شیاطین سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ان کے پاس جانا حرام تو ہے ہی, بعض دفعہ یہ ایمان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے, تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب آپ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے؟ بس یہ معذرت کے ساتھ ہماری جو بہنیں ہیں وہ بہت زیادہ ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں اور وہ عاملوں کے پاس آپ دیکھیں رش بھی خواتین ہی کا زیادہ ہوتا ہے, اور جو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو عاملوں کے پاس رش اکثر جو ہے وہ خواتین کا ملتا ہے, اور وہ ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے, اور دوسرا جو ہے وہ بلا وجہ کی بدگمانیوں کے سبب کہ خواہ مخواہ بدگمانی ہوتی ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی جو ہے وہ ہے ایسا جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے, ہمارے رشتہ داروں میں ہے, بس بالخصوص جو ہے وہ شوہر کے اینڈ پر کہ جو شوہر کے رشتہ دار ہیں, کوئی نندے وغیرہ ہیں, یہ کچھ نہ کچھ کرا رہی ہیں, کوئی ساس کچھ کرا رہی ہے, بس خواتین جو ہے وہ پہنچی ہوتی ہیں اور پہنچ کے جو ہے خود جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے خود جو ہے وہ بربادی مول لے رہی ہوتی ہیں اور پیسے بھی پیسے دے کر خود جو ہے وہ, اور اگلے کو اس طرح کی باتیں. اول تو پہلی بات آپ کے گھر کی بات ہے, آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گھر کی باتیں آپ کے گھر سے باہر جانی نہیں چاہیے. اسی میں آپ کی عزت ہے, آپ کی عفت اور آپ کی عافیت اسی میں ہے کہ آپ کے گھر کی بات گھر سے باہر نہیں جانی چاہیے. آپ اپنے گھر کی باتیں جو ہے وہ باہر جا کے اس طرح کھلم کھلا بتاتی ہیں اور وہاں اگلوں کو بتاتی ہیں, اور کوئی اس میں سکریسی بھی نہیں ہوتی. یہ تھوڑی ہے کہ جس عامل کے پاس گئی ہیں تو وہ عامل جس کے ریفرنس سے آپ گئی ہیں ان کو وہ عامل بتائے گا نہیں, وہ عامل اکثر ان کو ہی بتا رہا ہوتا ہے, بھائی فلاں خاتون آئی تھی یہ کہہ رہی تھی, اس کا شوہر یہ کرتا ہے, اس کی نند یہ کرتی ہے, اس کی ساس یہ کرتی ہے. آپ کے گھر کی بات ہے گھر سے باہر جا رہی. گھر کی بات گھر سے باہر جانا, ویسے بھی جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو ویسے ہی اس کو بہت مایوس سمجھتے ہیں, اور شریعت کا اور دین کا تقاضا بھی ہم سے ہی ہے. ہمارے گھر کی بات ہے ہمارے گھر کے اندر رہنی چاہیے, گھر سے باہر جانی ہی نہیں چاہیے. تو آپ چاہے جائے کہ جو ہے وہ اجنبیوں کے پاس پہنچ گئیں, وہ بھی جو ہے وہ غیر محرم اجنبی اور ان
ان کے پاس جا کر آپ ان سے اس طرح کی باتیں ڈسکس کر رہی ہیں اور پھر کوئی اس بات کی ابھی یقین نہیں ہے کہ وہ کوئی درست بات بتائے گا نہیں بتائے گا، سمجھائے گا نہیں سمجھائے گا. تو مسلمان ہو تو بھی اتنے مسائل ہیں، چاہے جائے کہ جو ہے غیر مسلم کے پاس جانا، تو غیر مسلم کے پاس جانے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، ہرگز اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلم تو اور زیادہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس نے جو بھی کرنا ہے یا بتانا ہے پڑھنا کرنا ہے وہ کچھ بھی کرے گا، اس کے اندر کوئی یہ بعید نہیں ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہو، شرک کا ارتکاب کر رہا ہو یا ایسی چیز کا ارتکاب کر رہا ہو جس کی اجازت ہمارا دین نہیں دیتا. تو اس لیے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو سٹیک پہ نہیں لگانا چاہیے اور اپنی عزت کو بھی سٹیک پہ نہیں لگانا چاہیے. عزت کو بھی سٹیک پہ نہیں لگانا چاہیے. جناب اکثر خواتین بلا تصدیق بے پردہ باکثرت عاملین کے پاس جا رہی ہوتی ہیں، کیا دین کی تعلیمات ہیں اس بات؟ دونوں باتیں غلط ہیں. بلا تصدیق کسی کی بات کے اوپر اعتبار کرنا جبکہ آپ کے پاس کوئی اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں اس چیز کی، اور دوسری بات یہ کہ بے پردہ جانا یہ گناہ پر گناہ ہے. اور خواتین کا اصل میں مسئلہ جو نارملی دیکھا گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم فوراً گھبرا جاتی ہیں صورتحال سے، پھر اور فوراً جو وسوسہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی نے کروا دیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیٹسفیکشن چاہیے جس سے ہماری نہیں بنتی ہے جب تک ہم عامل کے پاس جائیں گے اور وہ اسی کے بارے میں بات نہیں کرے گا جب تک وہ عامل بھی درست نہیں ہے. اور اگر وہ اگر کہہ بھی دے کہ آپ کے اوپر کسی نے کچھ نہیں کروایا تو ہمیں سیٹسفیکشن خواتین کو نہیں ہوتی جب تک وہ یہ نہیں کہے گا کہ ساس نہیں کروایا ہے یا نند نہیں کروایا ہے یا جس سے میری نہیں بنتی اسی نے کروایا، جب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت کی کائنات اللہ کی مرضی سے چلے گی، اس کی رضا کے مطابق چلے گی. ہم ہر چیز کو اپنے تابع نہیں کر سکتے، ہم ہر چیز اپنی مرضی کے موافق نہیں کر سکتے. ہمیں صرف اتنا اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو چیز دے دی عطا کر دی، وہ ہم نے اسی سے دعا کر کے مانگا، اللہ رب العزت نے عطا کر دی، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں نہیں ملی ہے تو ہمیں اتنا اعتماد اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کریم اگر ہمیں نہیں دے رہا ہے تو اس کے بدل میں جو دے گا وہ ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا اور وہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، ہمیں خالی نہیں چھوڑے گا. یہ اعتماد اپنے رب کی ذات پر ہونا چاہیے. جب تک ڈیمانڈ نہ ہو، جب تک سپلائی نہیں ہوتی ہے، اگر ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ پوسٹرز نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں لوگ جا رہے ہیں اور کثرت سے جا رہے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر خواتین کی ہی تعداد ہوتی ہے. اس سے بچنا لازم. حضور آپ کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ ٹھیک ہے، وہ کالر کا ایک سوال تھا، آف ایئر کال آئی تھی، انہوں نے سوال پوچھا تھا تو اس کی طرف آ جائیے. جی، وہ شوہر والدین سے بات کرنے سے اگر روکے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ایک تو جنرل بات ہے نا کہ شوہر والدین سے بات کرنے سے اگر منع کرتا ہے، بلا وجہ منع کرتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ اس کی زیادتی ہے، ظلم ہے، اسے اس کی اجازت نہیں ہے، اسے یہ نہیں کرنا چاہیے. اور بیوی کو بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کی یہ بات مانے. لیکن یہ ہے ایک جنرل بات. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کی جو زندگی ہے ازدواجی اس میں ضرورت سے زیادہ دخل دیتی ہیں، بات بات پہ بھڑکاتی ہیں اور ان کے بھڑکانے کی وجہ سے جو ہے معاملات خراب ہو جاتی ہیں، تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ شوہر منع کر رہا ہے عارضی طور پر کہ بھائی ابھی گھر والوں سے بات نہیں کرو اپنے ورنہ پھر لڑائی ہوتی ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے تو اس وجہ سے منع کرنے کی اسے اجازت ہے. اور اس صورت میں جو ہے وہ خاتون کو شوہر کی بات ماننی چاہیے. یعنی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، پوری تفصیل بتائیں گے اس کے مطابق ہوگا. جنرل جو بات تھی وہ میں نے بتا دیا. جنرل بات آپ کو بتا دی گئی ہے صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. عالمہ صفا فاطمہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی، عالمہ عائشہ مختار آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. جادو ٹونے کی حقیقت کے تعلق سے آج بھی کرام ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پہ مکمل یقین اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.